بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے یوم آزادی 14 اگست، اس دن اللہ کریم کی نعمتوں سے ایک نعمت ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ 14 اگست 1947 کو اللہ کریم نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزادی نصیب فرمائی۔ اگر تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے 1857 سے 1947 تک تقریباً 90 سال کی جد و جہد شامل ہے۔ ملک پاکستان کی آزادی کے لیے کئی علماء و صلحاء کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ ایک اندازے کے مطابق ملک پاکستان کی بنیاد کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جن میں بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں شامل تھیں۔ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑیں، گھر بار چھوڑا۔ تقریباً 18 لاکھ لوگوں کا خون، کئی نوجوان لڑکیوں کی عزت اور کئی بہنوں کے سہاگ شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت کئی ایسے واقعات رونما ہوئے، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ جب ملک پاکستان اور مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست بننے کی خبر ملی تو جو جہاں تھا اس نے وہیں سے پاکستان کی طرف ہجرت کر لی۔ نہ والدین کی کوئی خیر خبر، نہ گھر والوں کی فکر، بس سب کی زباں پر ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں کا ایسا شوق، ایسا جذبہ کہ بیان سے باہر۔ ایک بزرگ جو ہجرت کر رہے تھے، انہوں نے آنکھوں دیکھا حال اپنا بتایا کہ ہمارا پیچھا دشمن کر رہے تھے، اس لیے ہم چھپتے چھپاتے آ رہے تھے۔ ایک جگہ گنے کی فصل تھی تو ہم لوگ اس میں چھپ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ جیسے ہی بچے کو گرمی کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اب وہاں موجودہ لوگوں نے اس کی ماں کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ اس بچے کی آواز سن کر دشمن آ جائیں گے اور سب کی جان جائے گی۔ بچے کی ماں نے لوگوں کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد جو عورت نے کیا وہ آج بھی جب یاد کرتے ہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس ماں نے اپنے اس دودھ پیتے بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیا۔ ہمیں پاکستان کے وقت کئی اسی طرح کے دردناک واقعات دیکھنے میں آئے۔ قیام پاکستان کے کچھ ماہ بعد لاہور کی ایک مسجد کے باہر ایک بابا جی اکثر نظر آتے۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، لوگ ترس کھا کر کوئی کھانے کی چیز رکھ جاتے، بہت کمزور تھے، کبھی کوئی لقمہ لے لیا تو صحیح، اکثر کھانا خراب ہو جاتا۔ زیادہ تر گم سم بیٹھے رہتے، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے، پھر دن میں 1-2 دفعہ چیخ مارتے، زور زور سے رونے لگتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا آپ کون؟ بولے یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ پوچھا یہ دن میں 1-2 دفعہ اونچی آواز سے ایک لڑکی کا نام لیتے ہیں اور زور زور سے چیخ مار کر رونے لگتے ہیں؟ رشتہ دار کی آواز بھر آئی، بولے بیٹا یہ بہت بڑے بیوپاری تھے، پاکستان ہجرت کے وقت یہ ہندو اکثریتی علاقے میں تھے، ہندو گروہ کی شکل میں آتے جو گھر مسلمانوں کے ہوتے،
مردوں بوڑھی خواتین کو مار دیتے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہی حملہ ان کے گھر پر ہوا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک کنواں تھا۔ ایک ہی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی 17-18 سال کی۔ اسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس ڈر سے کہ کہیں بلوائی اس کی عزت خراب نہ کر دیں۔ اسے دھکا دے دیا۔ گرتے ہوئے بیٹی نے ایک چیخ ماری تھی۔ جب ان کو اپنی اس لاڈلی کی وہ چیخ یاد آتی ہے تو یہ خود چیخ مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ اس دکھ میں ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا۔ اے میرے عظیم ہم وطنوں، اس منظر کو ذرا تصور میں لائیے اور سوچئے، یہی لوگ پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ کتنے دلیر اور غیرت مند تھے کہ کسی نے بچے کو تو کسی نے بیٹی کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ یہ لوگ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ایک الگ ملک اور ریاست چاہتے تھے تاکہ ان کے بعد آنے والے سکون سے زندگی گزار سکیں، بغیر کسی خوف و غم کے رب کریم کی عبادت کریں، دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ ذرا سوچئے، اگر ان شہیدان ملک پاکستان نے کل قیامت کے دن ہم سے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کر لیا، کیا ہم نے اس لیے جانیں قربان کی تھی کہ تم اس ملک میں اللہ کریم کی نافرمانی کرو، جشن آزادی کے نام پر گانے باجے اور رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، بندوں کے حقوق پامال کرو، لوگوں کو جانی و مالی نقصان پہنچاؤ، شراب نوشی کرو، جوا کھیلو، بائیکوں کے سیلنسرز نکال کر ون ویلنگ کر کے اپنی جانوں کو ضائع کرنے کے ساتھ دیگر برائیوں کو عام کرو، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج اللہ پاک کی نعمت جو ہمیں وطن عزیز پاکستان کی صورت میں حاصل ہوئی ہے، اس کی قدر کریں۔ یوم آزادی کے موقع پر خوشی کا اظہار ضرور کریں، لیکن ایسے طریقے سے کریں جس میں اللہ پاک کی رضا اور ہمارے ملک پاکستان کی بقا شامل ہو، کیونکہ اچھے لوگ ہی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمدہ اور نیک طبیعت کے لوگ ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اپنے وطن عزیز سے محبت کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن اس طرح کیجئے کہ جشن آزادی اللہ پاک کی رضا اور اس کی نیت سے نوافل پڑھیے، وطن عزیز کے ملنے کیجئے۔ نیز اپنے اور مسلمان بھائی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک پاکستان حاصل کیا، انہیں ایصال ثواب کریں، اور پھر اپنے پیارے وطن عزیز کے لیے یوں بھی دعا کیجئے کہ یا رب کریم، تو نے ہمیں آزاد ملک کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں تیری احکامات، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ملک پاکستان میں اس کام سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما، مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما، اے وطن پیارے وطن، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عطا فرما، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اس پر ایسے مسلم حکمراں نافذ فرمائے کہ جو خدا اور اس کے رسول کے احکامات نافذ کریں۔ اللہ کریم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بھی نافذ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام مع الکرام۔